تو میں نے رسول اللہ سے جو کچھ سنا ہے تمہیں بتاتا ہوں کہ جنتی جماعت کو کہو گے ہم اہل السنت والجماعہ. جنتی جماعت کا نام ہے اہل سنت و جماعت. آہستہ نہیں کہنا، زور سے کہو سبحان. حالانکہ شیعہ سارے حضرت علی کے شیعہ بنتے ہیں نا. تو میں نے کہا شیعو اپنا کچھ کر لو، جس کے بنتے ہو وہ جنتی صرف سنیوں کو کہہ رہا ہے. تم ایسے ہی پاگل ہوئے پھرتے ہو، اور جنہاں دے ہو بھی یہ اگلے منن تو صحیح نا. تم اپنے آپ ہی ان کے بنتے ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک جس جماعت کو حضور نے جنتی کہا ہے نا، اس جماعت کا نام ہے اہل سنت و جماعت. جی اب جو لکھا ہے ہم کہیں جی آپ اہل سنت ہیں. ایک بات پر بہت غور کی ضرورت ہے. ہم پوچھتے ہیں آپ اہل سنت ہیں؟ ان کا نہیں ہم اہل سنت نہیں. میں کون ہوں؟ اہل حدیث ہیں. ہم کہتے آپ سنت ہیں؟ نہیں ہم شیعہ ہیں. جی کو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایک آدمی سے ہم پوچھتے ہیں جی آپ اہل سنت ہیں؟ نہیں جی ہم اہل حدیث ہیں. دوسرے بھی آپ اہل سنت ہیں؟ نہیں ہم شیعہ ہیں. ان کا تو جھگڑا ہی چھوڑو، جو خود مان گئے کہ ہم جہنمی ہیں. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ کیونکہ اہل سنت کے بنا جس نے اپنا نام رکھا وہ کون ہے؟ بولو زور سے بولو نا، کون ہے؟ بات ختم. اب رہ کون گئے؟ اب وہ رہ گئے جنہوں نے آپ سے اہل سنت کا نام چرایا. کیا وہ بڑے تیز نکلے؟ ہاں وہ تیز نکلے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی ہم بڑے اہل سنت ہیں، بگ اہل سنت ہیں ہم. اور صحیح بات یہ ہے کہ وہ کھینچ کے لے جانا چاہتے ہیں یہ نام آپ کا جی، لیکن نہیں کھینچ سکتے. ہم زندہ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، نہیں کھینچ سکتے. ہاں سرے بازار انشاءاللہ ان کو جوتے ماریں گے ہم. یہ تو درمیان میں ایسی جاڑیاں اٹک گئی ہمارے کپڑوں کے ساتھ، ہمارا تو مقابلہ ہی ان سے تھا. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ ہم ان کو مار کے کوئی خوش نہیں ہیں. یہ تو خود خام خواہ ہمارے لیتے چمڑ رہے ہیں ہمارے کپڑوں کو، ہمارا راستہ خراب کر رہے ہیں. ہاں ان سے لڑنا ہمارا کام نہیں نا. اس کے لیے ہم کوئی مشن لے کر آئے ہیں. ہمارا مشن ہے جہنمیوں سے لڑنا. کہو نا سبحان اللہ. لیتے ہیں درمیان میں خواہ خواہ ہمارا راستہ کاٹ رہے ہیں. میں ان کو ابھی بھی کہتا ہوں کہ ہمارا راستہ چھوڑو، ہمارا راستہ چھوڑو. تم ہمارے مقابل نہیں ہو. ہمارا راستہ چھوڑو، صاف کرو راستہ. ہمیں فرنٹل اٹیک کرنے دو گستاخ رسول پر. ہم ادھر جائیں گے، نہیں چھوڑیں گے ان کو. اور سنیو ایک بات اور سن لو، اس پہ بھی نہیں رکیں گے. یہ اندر کی صفائی کر کے نا اپنی منجی تھلے ڈنڈا پھیر کے تو پھر یہود و نصارہ پہ بھی چڑھائی کریں گے. ابھی ان کو کیا کہیں جا کر ہم، جب اپنی چارپائی کے نیچے ڈنڈا نہیں پھیرا نا، وہ ہمارے علاقے میں کہتے ہیں نا وہ سوٹی پھیر اپنی منجی تھلے. تو مطلب یہ ہے جب اپنی صفائی ادھر سے نہ ہو تو بابی تو ہمیں کہتے، عیسائی کہتے ہیں. سیالکوٹ میں بھی انہوں نے کہا جی آپ کا رسول تو فوت ہو گیا ہے، آپ کی کتابوں میں لکھا ہے مر کے مٹی ہو گیا جی، تو ہمارا زندہ ہے، پھر اس کا کلمہ پڑھو. اب میں عیسائیوں کو کیسے چیلنج کروں جب بابیوں کو پہلے کافر نہ قرار دوں؟ یہ نہ کہوں کہ جس نے مر کے مٹی کہا وہ کتا خود کافر تھا. جب تک یہ نہ کہوں تو میں عیسائی کو کیسے چیلنج کروں؟ آپ سوچتے ہوں گے جی عیسائیوں سے کیوں نہیں کرتا؟ عیسائیوں سے کیوں نہیں کرتا؟ میں قرآن کا طالب علم ہوں، اور قرآن کا علم جس کے پاس موجود ہوگا، نہ یہود اس کے مقابلے میں ٹھہر سکتے ہیں، نہ نصارہ ٹھہر سکتے ہیں، نہ ہندو ٹھہر سکتے ہیں. ہم سب کو چیلنج کریں گے، لیکن پہلے منجیدی صفائی کریں گے، اپنا گند نکالیں گے پہلے. گرامی قدر حاضرین کو بات کی سمجھ آئی آپ کو یا نہیں آئی؟ اور یہ تو ہمیں لیتے ساٹو چمڑ گئے درمیانوں. اور میں آگے پاگلو ساڑا سفر دور تھا، سمجھ آئی نا. ہم پٹرول پوایا گڈی دے اندر گیر روٹی لائے، ایسا سانو جان دیو. ہمارا جن سے مقابلہ ہے ان سے لڑنے دو ہمیں. اور اگر اہل سنت کا مسلک اہل سنت پر ہی ابھی تک واضح نہیں ہے تو آگے جا کے ہم کیا بات کریں گے؟ ہمارا راستہ کاٹ رہے ہیں یہ لوگ. ہماری پرواز دیکھنا، مجھے اللہ کی قسم میں آپ کو بتاتا ہوں، ہماری پرواز دیکھنا کہ محمد رسول اللہ کے شاہین جھپٹتے کس طرح ہے دشمنوں پر. دیکھ لینا، یہ آپ سے وعدہ ہے ہمارا. لیکن یہ درمیان میں رکاوٹیں کھڑی کرتے سنی کہلا کر جو عظمت مصطفیٰ کے منکر ہیں. پہلے ہم حملہ ان پہ کریں گے، نیست و نابود کر کے اہل سنت کا مسلک مجلہ اور مصفہ کر کے پھر ہم خبر لیں گے ان کی جو غیر ہو کرتا ہمارے مصطفیٰ کریم کی ذات پر حملہ کرتے. چاہیں گے ان پر بھی حملہ ضرور ہوگا ہمارا. گرامی قدر حاضرین،
اب سنیے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا جنتی جماعت کا نام کیا ہے؟ آہستہ کہہ رہے ہیں، اس طرف زیادہ علماء ہیں، آپ پیچھے جو ہے زور سے بولے. اور یہ مزاح نہیں کرتا، ویسے بھی علماء کو میں بتا بھی نہیں رہا، نہ سنا رہا ہوں، یہ ان کی مہربانی ہے، وہ تشریف فرمائے ہیں، آپ حضرات سے مجھے زیادہ بات کرنی. اہل سنت و جماعت، اس میں ایک جماعت صرف پیچھے رہ گئی جو کہلاتی نہیں. اہل حدیث تو اپنے آپ کو سنی کہلانے کو تیار ہی نہیں، مسجدوں پہ لکھا ہے اہل حدیث. ایک گل میں مننا گا انہوں نے کہ ہین جرت آ رہے، کیوں کہ کھلا کھلا لکھ دے دیتا ہے نا، بس یہ اہل حدیث ہے. جو بندی بے غیرت ہے کہ جو کچھ اس کے اندر ہے وہ لکھ بھی نہیں سکتا. اہل حدیث نے لکھ تو دیا نا، مہربانی کی، اب جسے مرنا ہے بڑھنا ہے جہنم بڑھے جا، کیونکہ انہوں نے تو کمی نہیں چھوڑی، دروازے پہ لکھ دیا ہم اہل حدیث ہے. اب جسے مرضی سے جانا ہے جہنم میں جائے. جی دھوکہ تو نہیں دیا نا انہوں نے، سیدھا لکھ دیا ہم اہل سنت نہیں ہیں، یہ لکھ دی. شیعہ میں بھی یہ جرت ضرور ہے، تو اس نے دروازے پہ لکھ دیا ہم شیعہ ہیں. اب جو مرضی سے مر رہا ہے جہنم جا رہا ہے جائے. انہوں نے چھپایا تو نہیں نا. بے غیرت جو بندی ہے کہ جو ان سب سے گندا ہے لیکن پھر بھی سنی کہلاتا ہے، ان دونوں فرقوں سے گندا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ تبرہ کرتا ہے تو صحابہ پہ کرتا ہے نا، تو دیوبندی کس پہ تبرہ کرتا ہے؟ حضور پر. حضور بڑے ہیں یا صحابہ؟ حضور. تو جو حضور کا گستاخ ہو اس کی پلیتی صحابہ کے گستاخ کی پلیتی سے بھی بڑی ہوگی نا. اس لیے درجے میں یہ دونوں کافر ہیں، لیکن بڑا کافر دیوبندی ہے. کیوں کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کا گستاخ ہے. اور کسی سنی کے دل میں اگر یہ نرمی ہو کہ گستاخ مسلمان رہ جاتا ہے تو وہ بے ایمان ہے، وہ اہل سنت جماعت سے خارج ہے، کیونکہ ہمارے علماء نے یہ مسئلہ لکھ دیا. میں اپنی زبان سے جو کہہ رہا ہوں تو آپ یہ نہ کہیں کہ بڑی زیادتی کرتا ہے، نہ. 500 علماء ہند نے تصریح کر دی، اجمع العلماء علی ان شاتم النبی المتنقص له کافر والوعید جار علیہ بعذاب اللہ تعالی وحکمہ عند الامت القتل ومن شک فی کفرہ فقد کفر. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کرے، توہین کرے، امت کے علماء کا اجماع ہے کہ وہ کافر ہے، واجب القتل ہے. اور جو اس کے کفر میں شک کرے، شک کرنے والا بھی. اتنی آہستہ میں نے کسی کی آواز نہیں سنی، زور سے کہو کہ جو گستاخ کے کفر میں شک کرے، شک کرنے والا بھی. یہ آج کے دور کے علماء بھی نہیں ہیں. 10ویں صدی ہجری میں فتاوی عالمگیریہ لکھ گئے، شریعت کا مزاج لکھا ہے. اور یہاں تو جناب حضور کی ذات پر تنازع ہو رہا ہے، علم نہیں تھا، فلاں نہیں تھا. میں نے کہا اپنی اوقات دیکھو. فتاوی عالمگیریہ میں 500 علماء ہند نے دین کا مغز نکال دیا، نچوڑ نکال کے رکھ دیا. فرماتے ہیں لو قالا لنعل النبی نعیل یکفر لو قالا لشعر النبی شعیر یکفر. جس نے نبی کے ایک بال کی توہین کی وہ بھی کافر ہے، جو رسول اللہ کی جوتی کی توہین کرے وہ بھی کافر ہے. اب بتاؤ ان کی کیا حالت ہے؟ جو حضور کے علم پر اعتراض کر جوتی کی توہین کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. بلکہ یہاں تک لکھا، قربان جاؤں اگر یہ علماء ملت نہ ہوتے آج ہم کہاں پہنچے ہوتے بھائی؟ عقیدے صحیح کہاں سے ملتے؟ علماء نے لکھا اگر کسے گفت جامع پیغمبر نمناک بود جھک فرو. اگر کوئی کہے کہ پیغمبر کے کپڑے جو ہے نا معاذ اللہ گندے ہیں، وہ کافر ہو جائے گا. فتاوی عالمگیریہ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک طالب علم نے سوال کیا، حضور یہ عجیب بات لکھ دی فتاوی عالمگیریہ والوں نے. کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ہمارے عرف میں کپڑوں میں مٹی اگر داخل ہو جائے تو ان کپڑوں کو ہم گندے ہی کہتے ہیں. تو اگر سرکار دو عالم تو ویسے بھی تکلف نہیں فرماتے تھے، زمین پر بیٹھنا وہ تو بیٹھ جاتے تھے، تو مٹی اگر لگ جائے حضور کے کپڑے مبارکوں کو تو کیا کہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس بے ایمان کا منہ جلے جو یہ کہے العیاذ باللہ کہ حضور کے کپڑے گندے ہیں. اگر خدا توفیق ادب دے تو یوں کیوں نہ کہے کہ مٹی نے دامن رحمت میں پناہ لے رکھی ہے. ہمارے گرامی قدر حاضرین، یہ ہے ہمارے مقتدا، ہمارے پیشوا، جن کو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. اب لوگوں نے کیا کیا جناب؟ فیشن کیا بنایا ہے؟